اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشرہ. کوئی بندہ اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں. نیکی خاص بالخصوص نیکی کا ذکر نہیں ہے. کوئی بھی نیک کام انسان سے ہو جائے، کسی نوعیت کا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، نیک کام ثواب ملنا، اللہ کو راضی کرنے والا، تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجے کو 10 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. آپ سے مجھے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی 2 خصلتیں ایسی ہیں، خصلت کہتے ہیں عادت، ہیبٹس بنا لے آدمی، کہ 2 اتنی اچھی ہیبٹس ہیں، اتنی اچھی عادتیں ہیں، اگر کوئی انسان ان 2 عادتوں کا اہتمام کر لے، 2 عادتیں ایسی ہیں اگر کوئی انسان ان 2 عادتوں کا اہتمام کر لے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے. الحمدللہ ہر نماز کے بعد سمجھ آ رہی، ہر نماز کتنی ہے؟ شاباش. پڑھتے ہیں صف اول میں، ہاتھ کھڑا کرے صف اول کا مسافر ہے. صف اول میں جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے 5، وہ نمازی ہے، اس کو کہتے ہیں نماز اللہ کی کتاب. باقی سب بندر ہیں. تو جو صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو یہ اجر ہے. نماز تو وہی ہوئی نا، یہ نہیں بعد میں آ رہا ہے کس میں کوئی مجبوری ہوئی یا ٹریفک آ گئی کہ لیٹ ہو گیا، یہ تو اور بات ہے، تو اللہ جانتا ہے. لیکن بدماشی طریقے کی جائے، نہیں پہنچ جاؤں گا آخری میں جا کے انگلی اٹھا دوں گا تو فلاں کر لوں گا، بٹے باتیں کرتا رہے، گپ مارتا رہے، دکان پہ کھڑا رہے، دنیا کی کوئی چیز اس کو روکے یا کوئی بکواس بازی کرے. مجبوری ہے، چل تو پڑا بیچارہ، لیکن گاڑی روکی، اس کی کیا کرے، ٹریفک میں آ گیا، وضو کرنے لگا، تھوڑا وضو میں دیر ہو گیا، بعضوں کو وضو میں دیر ہو جاتی ہے بیچاروں کو، اس میں دیر ہو گیا. تو ایسی کوئی مجبوری آ گئی جس میں تو اس میں استغفار پڑتا پہنچے، اللہ فضل فرمائیں گے، لیکن اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں ہو سکتا. تو ہر نماز کے بعد آدمی نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا نام، خصلت بتا، یہ عادت بنانی ہے ہمیں، یہ چولہا کھانا ہے. کیسے؟ 10 دفعہ کلمے پڑھنا ہے. کچھ آپ نے کتنے دفعہ؟ 10 دفعہ. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کون سے کلمے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ. اسی ترتیب سے یاد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وظیفہ بتائیں یا کوئی شیخ بتائے اسی تعداد میں رکھنا ہے، اسی لفظ سے پڑھنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا ہوتا، وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. دوسری خصلت کیا کرنی؟ جب سو غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بکواس نہ کرو، ادھر کا نہ سوچو، ادھر کا نہ سوچو، کاروبار کا نہ سوچو، دنیا کے دھندوں کا. سونے کے بعد تو یہی ہوتا ہے نا آدمی کس طرف دھیان نہ دو. بہت طریقے سے شیطان آتا ہے اس وقت، لڑائی میں کرائے گا، بیوی سے جھگڑا کرائے گا، بچوں میں تھپڑ لگوائے گا، پیسے لگائے گا، پریشانی بھی کرائے گا. اور بلڈ پریشر اکثر یہ ہوتا ہے سونے کے بعد، سونے کے اندر حملہ ہوتا ہے بلڈ پریشر کا، یہ بھی یاد رکھو. اکثر جو بلڈ پریشر کا حملہ ہوتا ہے نا فالج ہوتا ہے لوگوں کو، وہ سوتے وقت ہوتا ہے، اسی وقت کام کرتا ہے بلڈ پریشر ہوتا ہے اس وجہ سے تھنکنگ سے ہوتا ہے، انسان کے سوچنے سے ہوتا ہے. دیکھیے حالانکہ اس وقت سو رہا ہوتا ہے وہ، لیکن اس کی جو اندر کی مشین ہے اتنا دنیا دار، اتنا الجھا ہوتا ہے اس کا، اس وقت کام اسی وقت کام کرتی ہے جس وقت ہوتا ہے. ساری الجھنیں اس کو دماغ میں سوکھت آتی ہیں تو بلڈ ہائی کر جاتا ہے اس وقت پریشر اس کا، اور پیرالائز ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا عادت کرنی ہے؟ سبحان اللہ، صحت مند اٹھے. مولانا کیا عادت ڈالنے؟ نبی فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ
جب سونے جاؤ تو کیا کرنا ہے، اس وقت عمل بتایا ہے اور کیا کرنا ہے. 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ سبحان اللہ. ایک تسبیح فاطمیہ ہے، اس سے بالکل مختلف ہو گئی ہے، پلانا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ وظیفہ دوسرا آ رہا ہے، یہ عادت بن گئی دوسری. تو جب یہ دو عادتیں بن گئی تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، یہ جنتی ہے. کتنی آسان ہے جنت.